بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ملک پاکستان کے اندر ہر کوئی بکتا ہے الا ماشاء اللہ، اور ادھر ضمیروں کا سودا ہوتا ہے، اور کوئی ضمیر بکتا ہے 2000 روپے کے عوض، اور اس 2000 کی ادائیگی پہ وہ اپنا ووٹ بیچتا ہے، اور کوئی ضمیر بکتا ہے ملک پاکستان کی صدارت کے لیے، اور یہ ہے ملک پاکستان کے عوام اور خواص کا حال۔ میں بات کر رہا ہوں جو سابق چیف جج جی بی ہائی کورٹ ہے، جی بی کا جو چیف جج ہے رانا شمیم، اس کے بارے میں کہ ضمیر بیچارہ وہ بھی بیچ بیٹھا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اس کا بیٹا خود ٹیلی ویژن پہ آ کر کہ میرے والد صاحب کو جناب میاں نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہے ملک پاکستان کی صدارت کا، اور اس کے عوض وہ زیادہ اتنے ہائپر ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ یہ جو کام کر رہے ہیں سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں، یہ دراصل الزام نہیں ہے بلکہ یہ ایک جہاد ہے۔ آپ ان کی تشریح دیکھیں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل لیتے ہیں۔ یعنی جہاد کی تشریح دیکھیں کہ وہ اس جہاد کو کر کے حاصل کیا کر رہا ہے؟ صدارت پاکستان، اور اس کے لیے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اور اس کو کوئی احساس ہی نہیں کہ بھئی میں اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ سے اترا، اور میں کیا تھا؟ میں قاضی تھا، آئی واز جسٹس، آئی واز چیف جج۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان کی جو ہوس ہے، لالچ ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، اور پرٹیکولرلی یہ جو اقتدار کی لالچ ہے، یہ جو کرسی کا نشہ ہے، یہ جو سخت سے سخت نشہ ہے اوپیم کا، آئس کا، یہ جتنے بھی آپ کو نشے لگا لیں، یہ ان سے بھی بڑا نشہ ہے۔ اور اب وہ بننا چاہتا ہے ملک پاکستان کا صدر۔ کس طرح کا صدر؟ جس طرح کا صدر رفیق تارڑ تھا، وہ بھی ایک جسٹس تھا ریٹائرڈ، اس نے بھی نواز شریف کو اوبلائج کیا، اور نواز شریف نے پھر اس کو اوبلائج کیا، اور اس نے بھی نواز شریف کو اوبلائج کیا پہلے جب یہ پی ایم ایل این کا ورکر تھا، اور اب بھی دوبارہ سے یہ سروس کر کے تو ملک پاکستان کی اس بڑی سیٹ کے لیے پر تول رہا ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کورٹ کے اندر یہ جو آڈیو کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، اور جو جسٹس اطہر من اللہ ہے انہوں نے اس کیس کو لیا ہے، اور اس سلسلے کے اندر ابھی بھی یہ ساری جو پارٹیز ہیں، جیو گروپ کے جو مالک ہیں، جنگ جیو کے میر شکیل الرحمان، وہ بھی پیش ہوئے، یہ جو رانا شمیم صاحب ہیں یہ بھی پیش ہوئے، ان کا بیٹا احسن وہ بھی پیش ہوا، غوری صاحب بھی پیش ہوئے، جتنے لوگ تھے اس کے فریقین تھے وہ پیش ہوئے۔ ابھی انتہائی جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو رانا شمیم صاحب ہے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس سے وہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اس سے ہوگا کیا، اس سے آپ کا پورا جو ادارہ ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے، جا گھنسائی ہو رہی ہے، ضلالت ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر، کہ بھئی ایک سابقہ چیف جج، ایک سابقہ چیف جسٹس کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگا رہا ہے، اور ان الزامات کی کوئی اس کے پاس ایسی کوئی ٹینجیبل وہ پروف نہیں ہے۔ جی میں نے سنا ہے، اور یہ ایسے بات کر رہے بھئی جو اس طرح کی ہوتی ہے گواہی، وہ بڑے کسی سکہ بندے کی گواہی مانی جاتی ہے، جو بندہ بذات خود ایک سند کا سا درجہ رکھتا ہو، اور پھر وہ جو بات کرے پھر اس کو مانا جاتا ہے۔ آپ تو خود متنازع ہو چکے، لیکن اس سے جو بات میں اخذ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ 3-4 دن پہلے ادھر بائی الیکشن 133 کے اندر پی ایم ایل این والے ووٹ بیچ رہے تھے، اور غریب لوگ 2-2 ہزار روپے کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے تھے، اور ان کی تو چلو اتنی کیپیسٹی تھی، ضمیر انہوں نے بھی بیچ دیا، اور دوسری طرف یہ جو سابقہ چیف جج ہے یہ بھی ضمیر بیچ رہا ہے، ضمیر بیچ رہا ہے پاکستان کی صدارت کے لیے۔ بھئی ریٹ لگ گیا نا، ہر ایک کا ریٹ ہے، تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کوالٹی سولز کا بالکل خاتمہ ہو گیا، قحط الرجال پڑ گیا، بندہ اعتبار کس پہ کرے؟ ایک اس بڑے لیول کا کیلیبر کا بندہ اتنی بڑی سیٹ کے اوپر رہ کر اتنے بڑے پروٹوکولز اور ان کو انجوائے کر کے اس کی جو ہے وہ طبیعت نہیں مانتی، بھری نہیں ہے ابھی۔
تو یہ میں اور آپ کو بات بتا دوں، یہ کبھی بھی یہ جو ہوتا ہے کہ بندے کی یہ والی جو چیز ہے وہ بھر جائے، یہ قبر کی مٹی حل میں مزید بندہ تب تک کرتا رہتا ہے، یعنی یہ دولت سے بھی بڑی ایک چیز ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی آج بھی معاملہ درپیش ہو نا کہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی لیجسلیشن اس طرح کی آ جائے اسمبلی کے اندر سے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح کی تشریح کر دے کہ وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان بن سکتے ہیں فار دا 4th ٹرم، تو نواز شریف صاحب نہ اپنی بیٹی کو دیکھیں گے، بھائی اور بچے تو دور کی بات باقی کے، وہ خود پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو رانا شمیم صاحب ہے اس ایج کے اندر بھی آ کے پر توڑ رہے ہیں اگر ایک اور سیٹ کے لیے، تو یہ کوئی غیر وہ کوئی اس طرح کی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس پیرائے کے اندر دیکھیں کہ انسان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جو بھی اس کی اچھی یا بری عادت ہوتی ہے وہ اسی طرح بڑھتی جاتی ہے، اور اس سے بری کیا عادت ہو سکتی ہے کہ جو اقتدار کا نشہ ہے، اس نشے کے لیے تو جو بادشاہ ہے وہ اپنے بیٹے کو مروا دیتے ہیں اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے، یہ وار آف سکسیشن جو شاہجہاں کے بیٹوں کے اندر ہے، اس سے پہلے اور بعد کی بھی کتنی مثالیں بھری پڑی تاریخ کے اندر۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اسی سمت جانا ہے؟ یہ انتہائی خطرناک راہ ہے، اور یہ جو ضمیر بیچنے والا معاملہ ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس سے پوری عدلیہ کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ لوگ بات کر رہے تھے کہ ملک پاکستان کے اندر 2 ہی تو مضبوط ادارے ہیں، ایک افواج پاکستان ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، جو اعلیٰ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹس آف پاکستان ہے۔ یہ مضبوط ادارے ہیں، ادھر ڈسپنسیشن آف جسٹس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا، عمومی طور پہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ان کے لوگ بھی اگر ان طرح کی چیزوں کے اندر آئیں گے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، پورے پاکستان کے اندر آپ یہ عدلیہ کے وقار کو مجروح کرا رہے ہیں، عدالتوں کے خود چکر لگوا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور جو عدلیہ عظمیٰ ہے ہائی کورٹ کی، اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں، اس کو وائنڈ اپ کریں، اس سے پھر لوگوں کا جو اعتماد ہوگا عدالتوں کے اوپر بھی وہ مجروح ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں، یہ جو عدالتیں، یہ کوئی بھی وہ شخصیات کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، اور اگر شخصیات ہی متنازع ہو گئیں، ان کا کریکٹر، ان کی انٹیگریٹی وہی 0 سے ملٹیپلائی کر گئی، تو پھر باقی بچے گا کیا؟ پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اس کے اوپر جلد از جلد فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے۔ یہ جو گرد ہے وہ چھٹ جانی چاہیے، اور ان ججز کو، اتنے بڑے معتبر جو ججز ہیں، ان کو سیاستدانوں کے ہاتھ کے اندر کھیلنا نہیں چاہیے، اور وہ ان کو سیاستدان یوز کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ ٹیشو پیپر کا کام کر رہے ہیں۔ اس سے پوری عدلیہ کی بے توہینی ان کی بے توقیری آپ کرا رہے ہیں۔ اس کام سے مڑیں، اس سے نہ ہی تو سیاستدان مضبوط ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ججز کی عزت ہوگی، بلکہ ججز جو ہیں وہ ان کی بے توقیری ہوگی، اور دوسری سائڈ پہ یہ پتہ چلے گا جو پولیٹیشنز ہیں ان کی زد سے، ان کے عذاب سے اور ان کی جو دشمنی ہے اس سے کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ سیریس صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے یہ جلد از جلد معاملہ وائنڈ اپ ہو۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔